آج کے اس دور میں معاشرے میں رہنے والا ہر آدمی بے برکتی کی شکایت کرتا نظر آتا ہے۔ مال میں بھی، اولاد میں بھی، اہل و عیال میں بھی، کاروبار میں بھی خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ ہر مہینے، ہر ہفتے قرض لینا پڑتا ہے۔ اولاد نافرمان ہے، بات ہی نہیں مانتی، جو میں کہتا ہوں وہ کرتی نہیں ہے۔ بیوی ہر وقت لڑتی رہتی ہے، جھگڑتی ہے، شکوے کرتی ہے، شکایات کرتی رہتی ہے۔ کاروبار جس قدر انویسٹ میں نے کیا ہے، مجھے اس سے اسی اعتبار سے، اسی مناسبت سے پرافٹ نہیں مل رہا۔ ہر بندے کو واضح نظر آتا ہے کہ وہ اس وقت بے برکتی کا شکار ہے اور اسے بے برکتی کا سامنا ہے۔ برکت کے حوالے سے کچھ معروضات ہم اس سے پہلے سماعت کر چکے ہیں۔ برکت کسی چیز جو اللہ نے کسی بندے کو عطا فرمائی ہے خیر کی صورت میں، اس میں دوام، اس میں بڑھوتری اور اس کے برقرار رہنے کا نام ہے، نشو و نما کا نام ہے۔ آپ کو اللہ نے گاڑی دی ہے، اللہ نے آپ کو سواری دے دی ہے۔ اب وہ سواری آپ کے پاس ہے، جتنی آپ کی اس سے ضرورت ہے وہ آپ کی ضرورت پوری کر رہی ہے۔ جتنے آپ کے پاس وسائل ہیں انہی وسائل کے اندر رہ کے آپ کو اس کا کام کروانا پڑتا ہے۔ کوئی ایسی بڑی پریشانی آپ کے اوپر نہیں آتی کہ آپ کو وہ سواری بیچنے کی ضرورت پڑ جائے۔ اس کا نام برکت ہے کہ کوئی اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، وہ برقرار رہے، اس میں دوام رہے اور اس میں استحکام رہے۔ اس کا نام برکت ہے۔ برکت دیکھی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہے، اور ایسی چیز کا نام برکت ہے کہ جو آپ کو محسوس ہو۔ ایک آدمی اس قدر کماتا ہے جس سے زیادہ اس کا خرچہ ہو جاتا ہے۔ روٹین کے اندر اس کا خرچہ اتنا نہیں ہے، لیکن جتنا زیادہ اس کے پاس آ رہا ہے اتنے ہی زیادہ اس کے مصارف نکلتے جا رہے ہیں۔ اس کی گنجائش روزانہ کی 100 روپے کی ہے، لیکن کسی نہ کسی صورت میں اس کے اوپر خرچہ روزانہ اتنا پڑ جاتا ہے کہ اسے 200 کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب یہ 100 روپے میں برکت نہیں ہے۔ برکت دراصل اللہ کی طرف سے بندے کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ بندہ محنت جتنی چاہے کر لے، برکت اسے اللہ کی طرف سے ملے گی۔ بندے کی کوشش یہ دلیل نہیں ہے کہ بندے کو برکت بھی ملے گی، اور برکت دنیا کے مادی اسباب سے ماورا ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندے نے 2 کارخانے یا 4 بنا لیے تو برکت آ جائے گی۔ مادی اسباب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایہ۔ جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں، میری بات مانتے ہیں، میں راضی ہو جاتا ہوں، خوش ہو جاتا ہوں۔
میری فرما برداری کرتے ہیں, میرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں, جو راستے جو پابندیاں میں نے بتائی ہیں ان سے اجتناب کرتے ہیں, مجھے خوش کرتے ہیں, میں خوش ہو جاتا ہوں. وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ, اور جب میں راضی ہوتا ہوں, خوش ہو جاتا ہوں, میں اس بندے کے لیے برکتیں عطا کرتا ہوں, اس پر برکتیں نشاور کرتا ہوں. وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَایَةٌ, میری برکت کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ بندہ رب کو راضی کرے, رب کی اطاعت اور فرما برداری کرے, اس کے احکامات کی پابندی کرے. جب اللہ راضی ہو جاتا ہے پھر بندے کے لیے برکات کا نزول ہوتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں پھر بندے سے سمیٹی نہیں جا سکتی. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں, وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَكُونُ لِلَّهِ فَبَرَكَتُهُ مَنْزُوعَةٌ, جو چیز اللہ کے لیے نہیں نہ ہوتی اس سے برکت کھینچ لی جاتی ہے. فَإِنَّ الرَّبَّ هُوَ الَّذِي يُبَارِكُ وَحْدَهُ, کیونکہ برکت صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. برکت دے ہی بول سکتا ہے, کسی کے بس میں ہے ہی نہیں. جب آپ کسی چیز کو اللہ کی طرف منسوب ہی نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت کیسے ڈالے گا؟ جو چیز اللہ کی طرف منسوب ہو جاتی ہے, جس کی نسبت آپ اللہ کی طرف کر دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت رکھ دیتا ہے. عمر میں برکت ہے کہ بندے کو اللہ نے صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, نیک اعمال کی توفیق دی ہے, چل پھر سکتا ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے, معذور نہیں ہے, یہ برکت ہے. مال میں برکت ہے کہ جتنا دیا ہے چاہے تھوڑا ہے لیکن پورا ہو رہا ہے. زیادہ دیا ہے, اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے خرچ کرنے کی, اس بندے کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں نے ایک دن میں 1 لاکھ خرچ کیا ہے, میں نے 1 کروڑ خرچ کیا ہے, یہ برکت ہے. اولاد میں برکت ہے کہ بندے کو اللہ نے اولاد دی ہے, اطاعت گزار ہے, فرما بردار ہے, نماز کی پابند ہے, بندے کو خود نیکی کی طرف لے جانے کا سبب ہے. بندے کی گمراہی سے وہ بندے کو دور رکھنے والی ہے, بچانے والی ہے, اصلاح کرنے والی ہے, بندے کا ہاتھ پکڑنے والی ہے, برائی سے بندے کو لگانے والی ہے اطاعت پہ. اور اسی طرح بیوی بھی بابرکت ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے خاوند کی اطاعت گزار ہے, فرما بردار ہے, اس کے سارے کام خوشی سے کرتی ہے, بندہ اس کو دیکھتا ہے خوش ہو جاتا ہے, بندہ غائب ہوتا ہے موجود نہیں ہوتا, اس کی عزت کی, اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے, شکر گزار ہے. یہ بیوی بابرکت ہے. اور بندے کو اللہ نے اعمال دیے کرنے کے لیے توفیق دی ہے, خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہے, کسی اور کو راضی کرنے کے لیے, کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا. تو یہ اعمال کی برکت ہے. میرے محترم بھائیوں, برکت سب سے بنیادی چیز ہے اس دنیا کی زندگی کو پرسکون گزارنے کے لیے, اور یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے, بندے کے کسب سے نہیں ہے, بندے کی محنت سے نہیں ہے, بندے کی کمائی سے نہیں ہے. بندہ صبح سے لے کے رات تک ایک لمحہ بھی آرام نہ کرے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس سے برکت آئے گی, اس سے برکت نہیں آئے گی. برکت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا وقت ملا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے 40 سال کی عمر میں نبی مبعوث کیا ہے. 40 سال کے بعد 13 سال اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے. آپ نے دعوت کے لیے, لوگوں کی اصلاح کے لیے, لوگوں کو شرک سے دور کرنے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف لانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی محنت کی ہے. 10 سال اللہ نے آپ کو دیے مدینہ منورہ میں. کل
سال میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ زندگی گزار کے گئے، آپ کے گھر کے معاملات، آپ کے مالی معاملات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار دوست احباب، یہ سارے سلسلے جو کسی بھی انسان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سارے تھے۔ زیادہ سے زیادہ ایک مسلمان کی بیویاں 4 ہو سکتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 9 بیویاں، 9 گھرانے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باوجود دین کا کام کیا ہے، دین کی دعوت دی ہے، اور وہ معاشرہ ایسا تھا جس میں جہالت بہت ہے، جس میں تعلیم نہیں ہے، جس میں جدید ذرائع نہیں ہے، سفر کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو بدلا ہے۔ اور آپ کے پاس وقت کتنا تھا؟ یہی دن رات تھے نا، آپ سوتے بھی تھے، آپ کھانا بھی کھاتے تھے، آپ اپنے بیویوں کو ٹائم بھی دیتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے بچوں کے پاس بیٹھتے تھے، نکاح شادی کے معاملات، اپنے دوست احباب کے پاس آنا جانا، یہ سارا کچھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی تھا۔ لیکن اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے برکت اتنی رکھی کہ 23 سال میں آپ نے اس پورے معاشرے کو بدل دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت کا دورانیہ انتہائی مختصر ہے، 2 سال کچھ ماہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین رہے۔ آپ دیکھ لیں کیسے انہوں نے اس وقت پیدا ہونے والے، رونما ہونے والے فتنوں کا تعاقب کیا، فتنوں کو کیسے دور کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد پیدا ہونے والے فتنے کیسے انہوں نے ان کا خاتمہ کیا۔ بوڑھے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی، آپ کے یار غار، لیکن اللہ نے ان کی زندگیوں میں برکت اتنی رکھی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد، ابن القیم، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام بخاری، امیر المومنین فی الحدیث، انہوں نے اپنی انتہائی مختصر زندگیوں میں وہ کام کر دکھائے کہ جو آج ایک پوری جماعت بھی بیٹھ کے کرنے سے قاصر ہے۔ جب حالات نے ان کو اس نہج تک پہنچا دیا کہ وہ قید و بند کی صعوبتوں میں چلے گئے، جیلوں کے اندر بند کر دیے گئے، انہوں نے وہاں بھی کام کیا ہے، محنت کی ہے، تالیف اور تصنیف کا شعبہ اختیار کیا ہے، اور آج دنیا ان کا نام لینے پر مجبور ہے، ان کے کام کی داد دینے پر مجبور ہے، ان کی محنت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے۔ وقت ان لوگوں کے پاس بھی اتنا ہی تھا، بلکہ آج کے اس وقت کے ساتھ، اس دور کے ساتھ اگر تقابل کریں تو اس وقت بہت ساری نعمتیں ایسی تھیں جو نہیں تھیں۔ آج وہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں جن کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن آج کے دور میں لوگ وہ کام نہیں کر پا رہے۔ آج کے دور میں ان کے کام کا اسرے اشیر کا سوچا نہیں جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ آج ہمارے ہاں، ہمارے اندر برکت نہیں ہے۔ جب یہ برکت آئے گی تو یہ تمام معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسے انداز میں حل کرتا ہے کہ بندہ اس کا سوچ نہیں سکتا، بندے کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کام، یہ مشکل، یہ پریشانی کیسے ختم ہو گئی ہے، اس کا حل کیسے نکل آیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بہت سارے اسباب ہیں برکت کو حاصل کرنے کے، اللہ کی طرف سے برکت کو پانے کے۔ سب سے پہلا اور بنیادی سبب ایمان اور تقوی ہے۔
آپ کو ایمان کا پتہ ہو، آپ کا ایمان مضبوط ہو، آپ کے دل میں ایمان راسخ ہو، اور آپ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں، نافرمانی سے بچنے والے ہوں، رب العالمین کے احکامات کی لاج رکھنے والے ہوں، آپ کو پتہ ہو میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے، آپ ہر وقت اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے کی فکر کرنے والے ہوں، میرے رب نے مجھے صرف یہی راستہ بتایا ہے، میں اس راستے پر چلوں گا، مجھے نقصان ہو جائے، مجھے دکھ پہنچے، مجھے تکلیف آئے، میں اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گا، میں اپنے رب کو راضی کروں گا، اپنے رب کو خوش کروں گا۔ یہ اطاعت ہے، یہ ایمان ہے، یہ تقوی ہے۔ اور جب کوئی قوم تقوی کو اختیار کرتی ہے، اللہ کی طرف سے آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ بستیوں والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں۔ اللہ نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا، ایمان کا بھی، تقوی کا بھی۔ تو کیا ہوگا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر برکات کو کھولیں گے، دروازے کھل جائیں گے برکات کے۔ اللہ برکات کے دروازے کھولے گا، کہاں سے؟ آسمان سے بھی، زمین سے بھی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بستیوں کے لوگ ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، اور اللہ کے ذمہ کیا ہے؟ اللہ آسمان سے بھی برکتوں کو کھولے گا، دروازے کھل جائیں گے، بند دروازے اللہ کھول دے گا۔ وہ برکتیں جس کی لوگوں کو ضرورت ہے، جس کے لوگ محتاج ہیں، ایمان سے، تقوی سے اللہ ان کے دروازے کھولے گا، آسمان سے بھی، زمین سے بھی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے، گناہ سے اسے اللہ سے خوف آتا ہے، وہ پرواہ کرتا ہے اللہ کی کہ اگر میں نے گناہ کیا میرا رب مجھے وہ پوچھے گا، اپنے رب کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے، میں اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہوں۔ میں جو لمحہ گزار رہا ہوں، میں جو کاروبار کر رہا ہوں، میں جو وقت گزار رہا ہوں، میں جو یہ زندگی اللہ کی طرف سے مجھے دی گئی ہے، میں نے اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے۔ جو بندہ یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے، ہر طرح کے غم سے، ہر طرح کے کرب سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ پھر یہ رزق حکومتوں کا محتاج نہیں رہتا، پھر یہ بیوروکریسی کا محتاج نہیں رہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، رزق دینے والا اللہ ہے، اور اس اللہ کا وعدہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آپ کے تقوی اختیار کرنے سے، آپ کے اللہ کی لاج رکھنے سے، آپ کے اللہ کی احکامات کی پرواہ کرنے سے اللہ آپ کے لیے ایسے راستے نکالے گا، ایسے آپ کو رزق دے گا جہاں سے آپ نے سوچا نہیں ہے، آپ کے دل میں خیال نہیں ہے، آپ کو اس کا گمان نہیں ہے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہوں، میں سود کھاتا رہا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاج رکھنے والا نہیں تھا، بڑا گناہ گار انسان تھا، سیاہ کار تھا، شیطان کا اعلیٰ کار تھا۔ اب مجھے احساس ہو گیا ہے، میں اللہ کی طرف پلٹنے والا بن گیا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، آپ کو جب احساس ہو گیا، جب آپ اللہ کی طرف سے پلٹ آئے، اور جب آپ نے اللہ سے توبہ کر لی، جب آپ نے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لی، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر آسمان سے وہ بارش نازل کرے گا جس بارش کو اللہ تمہارے لیے مفید بنا دے گا، فائدہ مند کر دے گا، اس سے تمہاری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے
وہ اناج نکلیں گے، تمہارے باغات سے پھل زیادہ ہو جائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم، اللہ تمہاری قوت کو زیادہ کر دے گا، تمہاری صلاحیت کو بڑھا دے گا، تمہاری طاقت پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو جائے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ایمان اور تقوی، یہ دو چیزیں یہ اللہ کی طرف سے برکات کے اترنے کا سبب ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر احتیاط کرنے والے تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو سارا دن کام کرتا تھا، کمائی کر کے لاتا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ رکھتا تھا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اپنا گزارا کیا کرتے تھے. ایک روز وہ لے کے کوئی چیز آیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھا لی. تو ان کے کھا لینے کے بعد ان کے غلام نے ان سے کہا کہ اے میرے مالک، آپ کو پتہ ہے یہ چیز کیا تھی، کہاں سے کما کے لایا تھا؟ کہنے لگے نہیں. کہتا ہے میں نے زمانہ جاہلیت میں کہانت کی تھی. تکہنت فی الجاہلیت ولا احسن الکہانۃ الا انی خدعتہ، مجھے کہانت کا بھی پتہ نہیں تھا، اچھی طرح کہانت بھی نہیں جانتا تھا، میں نے اس بندے کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، صرف ایک بات کر دی، تکا لگا دیا، اس کے مطابق میں نے اس کے ساتھ مزدوری طے کر لی، آج اس نے مجھے وہ مزدوری دی ہے، یہ وہ لے کے آیا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے کی گئی کمائی کو حرام قرار دیا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نے بتایا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے مجھے کون سا پتہ تھا، اب تو میں نے کھا لی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنے ہاتھ کو اپنے منہ میں داخل کیا، جتنا کچھ پیٹ میں تھا سب کا سب کیا کر دیا. حلال کی اتنی پرواہ کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اس قدر لاج رکھنے والے، اگر غلطی سے منہ میں چلا گیا ہے، پیٹ میں داخل ہو گیا ہے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے آپ کو تکلیف دے کے اس چیز کو باہر نکالنے میں. جب کوئی بندہ اس انداز سے تقوی اختیار کرتا ہے، اس انداز سے اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، ایمان اس کے دل میں راسخ رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی بندے کو برکات بھی دیتا ہے. اور برکت کی دلیل یہی ہے کہ اگر بندے کے پاس تھوڑا ہے تو اس میں بندے کا گزارا ہو رہا ہے، اگر بندے کے پاس زیادہ ہے تو اللہ نے اس کو توفیق دی ہے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہے. میرے محترم بھائیوں، آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت برکت کی ہے، کثرت کی نہیں ہے. کثرت ہمارے پاس بہت ہے، برکت نہیں ہے. آج آپ اللہ سے دعا کریں برکت کی، برکات کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو ہمارے لیے معیار بنایا ہے، دلیل بنایا ہے، ان کو اختیار کیجئے. جب تک برکتیں نہیں نازل ہوں گی اس وقت تک ہمارے معاملات کا، ہمارے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.